میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا کس درجہ بلند تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کتاب الحج میں، عطا بن ابی رباح اوساط تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، معروف اور حج کے امور میں سب سے زیادہ درک رکھنے والے اپنے زمانے میں، تابعین میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا مناسک الحج سے متعلق۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کی مناسبت سے ابراہیم ابن اسماعیل ابن ہشام سے معروف ہے، وہ خواتین کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کیا انہوں نے۔ جب یہ بات عطا بن ابی رباح کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیف یمنعہن وقد طاف نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، یہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے کیوں روکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مردوں کے ساتھ طواف کیا کرتی تھیں۔ عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کیف یخالطن بالرجال کیف یخالطن مع الرجال، وہ مردوں کے ساتھ کیسے اختلاط کر لیتی تھی، کیسے مل جایا کرتی تھی؟ تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یخالطن، وہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی تھیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ طواف نہیں کرتی تھیں۔ کہا کہ وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا تطوف حجرۃ من الرجال، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ تھلگ ہو کر کے طواف کرتی تھیں۔ ایک ساتھ طواف ہوتا تھا لیکن خواتین کا گروہ الگ، مردوں کا گروہ الگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے مرد طواف کر لیں بعد میں آئیں عورتیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ جاری رہے گا وہ عمل۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ مرد ایک گروہ کے ساتھ جاتے رہیں اور خواتین کا ایک گروہ رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا کرتی تھی، لا تخالطہم، وہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی تھی، حجرۃ من الرجال، الگ تھلگ ہو کر کے وہ طواف کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے خاتون آئیں اور آ کر کے کہا کہ انطلقی نستلم یا ام المؤمنین، کہا کہ ام المؤمنین چلیے ہم جا کے حجر اسود کو بوسہ دے کے آتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انطلقی عنک، جائیں آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الحج کی۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حیا، ام المؤمنین ہیں آپ، کہا کہ میں نہیں جاؤں گی اور آپ نہیں گئیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری ازواج مطہرات یخرجن متنکرات باللیل، رات میں طواف کرنے کے لیے جاتی تھی، متنکرات، پہچان میں نہیں آتی تھی، کوئی معلوم نہیں کرتا تھا کہ ازواج مطہرات ہے۔ اور جب بات دن کی آتی لا یخرجن البیت لا یدخلن البیت، وہ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ کب تک داخل نہیں ہوتی تھی؟ جب تک کہ وہاں پر مرد ہوں، قمنا، وہیں پر کھڑی رہتی تھی، حتی یدخلن اخرج الرجال، مردوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا، پھر یہ داخل ہوتے، پھر یہ طواف کرتی۔ مردوں کے ساتھ کبھی نہیں، کبھی تاریخ میں بات ثابت نہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ مطلب انہوں نے طواف کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور امام بخاری نے باب قائم کیا، باب طواف النساء مع الرجال، عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ طواف کرتی ہے، کبھی کبھار ایک عورت بنفس نبی طواف کرتی ہے اور مردوں کے ساتھ، حرام نہیں، جائز ہے۔ لیکن ازواج مطہرات اس کا لحاظ کیا کرتی تھیں؟ وہ بالکل رات میں جاتی تھی، متنکرات، پہچانی میں نہیں آتی تھی، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی، مرد بھی کر رہی ہیں اور خواتین ازواج مطہرات وہاں سے کر رہی ہیں، پہچانی میں نہیں آ رہی۔ لیکن بات دن کی آتی، پہلے مردوں کو نکال دیا جاتا اور یہ طواف کرتی، ان کی حیا کی وجہ سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کہا کہ جو تطوف حجرۃ من الرجال۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیے، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس نے کہا کہ میں جو فلم بنایا ہوں وہ صحیح بخاری، سنن ترمذی، اس طرح کی معتبر کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس طرح کی کور نگاہی دیکھیں ان کی، اور جن روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا وہ کس قدر ادھورا اور ناقص استدلال، جبکہ ان روایات پر ان کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔
یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کسی کو اسی کتاب کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن میں لے کر کے آئے ہیں. معروف حدیث مبارکہ سنن نسائی میں اور سنن ترمذی میں، کتاب الطہارہ میں موجود ہے. سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں، کتاب الطہارہ میں. ایک تابعیہ ہیں معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، بصرہ میں رہا کرتی تھی. 83 ہجری سے وفات ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ مرن ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، کہ تم اپنے اپنے شوہروں سے جا کے کہو کہ پانی سے طہارت لیا کریں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے پتھر کا استعمال ہو بعد میں پانی سے. کہا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں. مرن ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، کہ پانی سے ہی وہ طہارت لیں. کیوں؟ کہا کہ فإنی استحییہم، میں مردوں سے براہ راست کہوں میں شرماتی ہوں. سبحان اللہ. اب ام المومنین ہیں، آپ جیسی عالمہ، آپ جیسی فقیہہ، آپ جیسی معلمہ، اور آپ کا جو احترام ہے، آپ کا دوسروں کے دلوں میں احترام اور آپ کے دل میں جو اللہ کی خشیت اور جو تقوی ہے، اس کے باوجود فإنی استحییہم، میں شرماتی ہوں یہ بات کہنے کے لیے. لیکن دیکھو فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، اللہ کے رسول ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ پانی سے طہارت لیتے تھے. آپ اپنے شوہروں سے ایسے ہی کہو، کیونکہ فإنی استحییہم، میں شرماتی ہوں ان سے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں. اس کے بعد پھر کسی واقعے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک انسان مر چکا ہے، ایک انسان کی موت آ چکی ہے، اس سے کیا پردہ ہے؟ مثلاً بالخصوص جب اس کی تدفین ہو چکی ہے، اس کی قبر سے کیا جو ہے یعنی کیا حیا ہے اس سے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور ام المومنین عائشہ سے روایت کرتی ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کنت ادخل بیتی الذی فیہ دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی، میں میرے حجرے میں داخل ہوتی جہاں اللہ کے رسول اور میرے والد ابو بکر دونوں مدفون ہیں. فاضع ثیابی، میں میرے کپڑے کبھی نکال دیتی، اپنے کپڑے اتارتی تھی. واقول، اور میں یہی سمجھتی تھی اور یہ کہہ لیتی تھی کہ فانما هو زوجی و ابی، یہ تو میرے شوہر اور یہ میرے والد ہیں، یہ میرے شوہر یہ میرے والد ہیں. ولما دفن عمر معهم، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دفن کیے گئے، کہا کہ فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، میں کبھی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تقریباً 55 سال وہ باحیات رہیں، 40-45 سال باحیات رہیں. وہ کہتی ہیں 57 ہجری میں انتقال ہوا نا ان کا. وہ کہتی ہیں کہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، مجھ پر کپڑا ہوتا، کبھی کپڑے نہیں اتاری میں نے. کیوں؟ کہا کہ حیاء من عمر. اللہ اکبر، عمر سے حیا کرتے ہوئے. مدفون قبر ہے ان کی، یہ عالم ہے آپ کی حیا کا. اللہ اکبر، اندازہ لگائیے. اس کے بعد پھر کسی واقعے کی ضرورت ہے، پھر کسی دلیل کی ضرورت ہے.